بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقامات، جو انوارات اور جو مراتب عطا فرمائے، لکھنے والوں نے اس پر بڑی بڑی ضخیم اور بڑی بڑی طویل کتابیں لکھی، اور بیان کرنے والوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی موضوع پہ بیان کرتے ہوئے گزار دیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اس کا احاطہ ہو سکے، لیکن ایسا ناممکن ہے کہ جس ہستی کی شان میں اللہ نے پورے 30 سپارے نازل کر رکھے ہوں، بھلا ہم اور آپ اس ہستی کی تعریف کو لفظوں میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ یہ انسانی احاطے سے باہر کی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، پروردگار میں کلیم ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کوئی تو میں کلیم ہوں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ آپ کے حبیب ہیں، تو کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو رب کی چاہت کے مطابق کام کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی چاہت خود رب چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو رب سے محبت کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس سے رب خود محبت کرتا ہے۔ حنیف بھائی یہاں تشریف لے آئیے، وہاں مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ وہاں بیٹھیں گے۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ، کلیم وہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ جس سے اللہ خود محبت کرتے ہیں۔ اے موسیٰ، کلیم وہ ہے کہ جسے ہم سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ آنا پڑتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ جو اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہوں، جبرائیل ملائکہ کی فوج لے کے چشم زدن میں اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ کلیم اور حبیب کا فرق سمجھ آیا؟ ایک یہودی توریت پڑھ رہا تھا، تو تورات پڑھتے پڑھتے 4 جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا۔ تمام آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا پورا حلیہ مبارک، ایک ایک چیز اللہ نے بیان رکھ چھوڑی ہے۔
تو جب پڑھ رہا تھا 4 جگہ تذکرہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اسے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا تو وہ نام وہاں سے کھرچ کے اس نے 4 جگہ سے اس نام کو مٹا دیا. اگلے دن پھر تورات پڑھنے بیٹھا, آگے سے پڑھنا شروع کی تو اب 8 جگہ آقا کا ذکر خیر آ گیا. اس نے وہاں بھی آقا کا نام مٹا دیا. تیسرے دن پھر تورات پڑھنے بیٹھا, آگے سے شروع کی تو اب 12 جگہ آقا کا ذکر آ گیا. کہنے لگا یار اس میں کچھ اشارہ ہے قدرت کا, چلو مدینے چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ مدینے چلتے ہیں. اس نے رخت سفر باندھا, ملک شام سے مدینے پہنچا. ہائے ہائے, لیکن یہ وہ دن ہے کہ جب آقا کو پردہ فرمائے ہوئے تیسرا دن ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا کی جدائی میں افسردہ بیٹھے ہیں. مسجد نبوی کا صحن ہے, صحابہ خاموش ہیں اور آقا کی یاد میں سب کی زبانیں تو بند ہیں, ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنسوؤں کی زبانی کلام ہو رہا ہے ایک دوسرے سے. اب یہ وہاں پہنچا, مسجد کے صحن میں دیکھا لوگ بیٹھے ہیں تو پکار کے کہتا ہے حل فیکم محمد, تم میں محمد کون ہے؟ حضرت علی نے یوں دیکھا, کہنے لگے بھائی تجھے محمد سے کیا کام ہے یہ بتا. تو پھر اس نے اپنا مدعا بیان کیا. حضرت علی نے فرمایا تاخیر ہو گئی, آقا کو پردہ فرمائے آج تیسرا دن ہے. بہت رویا, زاروں قطار رویا. کہنے لگا علی ایسا کرو کہ میں ان کو دیکھ تو نہیں سکا, کم سے کم ان کا حلیہ ہی مجھے سنا دو, میں چشم تصور میں ان کی تصویر بنا لوں گا. آقا کا حلیہ بتاؤ. حضرت علی حلیہ بتا رہے ہیں, میرے آقا کی آنکھیں ایسی تھیں, میرے آقا کی زلفیں ایسی تھیں, میرے آقا ایسے بولتے تھے, ایسے چلتے تھے. انداز سنتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے. کہنے لگا اے علی اپنے نبی کی کوئی زیر استعمال کوئی چیز, کوئی تبرک مجھے دکھا دو. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن حسین سے کہا جاؤ بیٹا گھر جاؤ اور حضور کا جبہ مبارک لے آؤ, اس کی زیارت کرا دو. بچے گئے اور جا کر حضور کا جبہ مبارک لے آئے. پہلے تمام صحابہ نے زیارت کی, پھر اس یہودی کو. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جبے مبارک کو چوم رہا ہے, آنسو بہتے جا رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگا, اپنے رب سے درخواست کرنے لگا, پروردگار یہ میری زندگی کا وہ لمحہ ہے جو خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اے اللہ بس میری تمنا ہے, اب اس سے زیادہ دنیا میں میرا دل نہیں لگے گا. بس میرے بھائیوں, اللہ کو بھی کچھ قبول کرنا ہوتا ہے. وہ گھڑی قبولیت کی تھی, اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے مل کر کفن دفن تقسیم آخری رسومات عطا کی. آج بھی وہ خوش نصیب جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے محترم دوستوں, بزرگوں, آپ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اور کون سی ہستی ایسی ہے جسے یہ مقام نصیب ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی جو ہے اسے شکار کیا گیا اور جال ڈال کے اس کو کسی نے پکڑ لیا.
اور ایک صاحب جو شکاری ہوں گے وہ سو رہے تھے. تو اس ہرنی نے جیسے ہی دیکھا اس کی نگاہ پڑی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تو اس نے اللہ کے نبی کو پکارا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب آئے, اس سے پوچھا کیا فریاد ہے تیری؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایک ماں ہوں, 2 بچے ہیں میرے چھوٹے پہاڑی میں نکلی تھی کہ پہلے کچھ کھا پی لوں تو میرے جسم میں دودھ بنے تو پھر میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں. تو یہ صاحب جو لیتے ہیں یہ شکاری ہیں, انہوں نے مجھے پکڑ لیا. اچھا بھائی اب چاہتی کیا ہے؟ یا رسول اللہ اتنی مجھے چھٹی مل جائے کہ میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں. بھائی ماں انسانوں کی ہو جانور کی ہو, ماں تو ماں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکاری جو سو رہے تھے انہیں جگایا. وہ جاگے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا اسے آزاد کرو, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے لوٹ آئے گا. تو سوالیہ نشان آ گیا, یا رسول اللہ کوئی بھروسہ ہے اس کی بات؟ مجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے, مجھے زبان دے کے جا رہی ہے. انہوں نے آزاد کر دیا, جال کھولا. وہ جاتے جاتے اس ہرنی کی زبان پر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں اللہ تو ایک ہے ہی ہے لیکن آپ بھی اللہ کے رسول ہیں. وہ گئی پہاڑی میں اپنے بچوں کو اپنی کہانی سناتی ہیں کہ بچوں میں تو پکڑی گئی, اللہ کے نبی نے نظر کرم فرمائی تو مجھے اتنی چھٹی ملی کہ میں تمہیں دودھ پلا دوں. چلو جلدی سے اپنا پیٹ بھرو, میں نے اپنا وعدہ وفا کرنا ہے, مجھے لوٹ کے جانا ہے. بچے کہنے لگے اماں تم نے تو اپنا مقام اور منصب اونچا کر لیا, تم اللہ کے نبی کا دیدار کر آئیں تو پھر سن لو ہم پر بھی تمہارے دودھ کا قطرہ اس وقت تک حرام ہے جب تک ہمیں بھی لے کے نہ چلو اور ان کا دیدار کرا دو. میرے بھائیوں مجھے ایمانداری سے بتائیے, اب وہ ہرنی اپنے بچوں کو لے کے جو ہے وعدے کے مطابق واپس لوٹی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا دیکھو بھائی وعدہ وفا ہوا یا نہیں ہوا, اپنے عہد کی پکی تھی یا نہیں تھی, دیکھو واپس لوٹ آئی. تو وہ بھی اتنا خوش ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں نے ان سب کو آزاد کر دیا. تو میرے بھائیوں میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایک بے زبان جانور جسے ہم کہتے ہیں اس کو اتنا پاس ہے, اس کے اندر اتنی حیا ہے کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے تو میں نے اسے پورا کرنا ہے. مسلمانوں ہم نے کلمہ پڑھ کے بھی تو کچھ وعدے کیے ہیں اللہ کے نبی سے یا نہیں کیے؟ کتنے وعدے پورے کیے اب تک اللہ کے نبی سے؟ اور